نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہمارا سبق تصحیح کے متعلق چل رہا تھا۔ گزشتہ سبق میں تصحیح کے 3 اصول 3 قاعدے بیان کیے گئے تھے۔ آج کے درس میں 2 قاعدے مزید بیان کیے جائیں گے۔ گزشتہ 3 جو قاعدے تھے وہ تھے اگر ایک طائفہ میں ایک گروہ میں کسر واقع ہو۔ آج کا 4تھا اور 5واں اصول یہ ہے کہ ایک سے زیادہ طائفہ میں ایک سے زیادہ گروہ میں کسر واقع ہو جائے۔ حصہ لینے والے 2 یا 2 سے زیادہ طائفہ میں کسر واقع ہو جائے تو اس کی تصحیح کا طریقہ سب سے پہلے عدد مثبت نکالنا ہوتا ہے۔ عدد مثبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھیں۔ رؤوس کا معنی بتلایا تھا کہ افراد، کہ کتنے افراد حصہ لینے والے ہیں، اور سہام سے مراد ان کا حصہ۔ ان رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھنے سے اگر ان کے درمیان توافق والی نسبت ہے تو رؤوس کا وفق نکال لینا، اگر تباین کی نسبت ہے تو کل عدد رؤوس کو نکال لینا، اس کو کہتے ہیں یہ عدد مثبت ہے۔ رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھنے سے اگر ان کے درمیان توافق ہے تو رؤوس کا افراد کا وفق نکال کر اس کو عدد مثبت کہیں گے۔ اگر نسبت تباین کی ہے تو کل کا کل جو عدد رؤوس کا ہوگا اس کو عدد مثبت کہیں گے۔ تو جن جن طائفہ میں جن جن گروہوں میں کسر واقع ہو ان کے یہ تمام کے تمام اعداد یعنی عدد مثبت نکالتے جائیں گے۔ اگر ایک ہے تو اس کو عدد مثبت کہتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو پھر ان کو اعداد مثبتات کہتے ہیں۔ ان اعداد مثبتات میں پھر آپس کے اندر ان کی نسبت دیکھی جائے گی۔ 2 طائفہ ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جب ان کے عدد مثبت آ جائیں گے تو ان کی آپس میں نسبت دیکھیں گے۔ نسبت وہی جو پیچھے بیان ہوئی تھی کہ 2 عددوں کے درمیان نسبت اربع کہ 4 نسبت ہوتی ہے، ان چاروں میں سے کوئی ایک ان میں نسبت پائی جائے گی، یا تماثل کی یا تداخل کی یا توافق یا تباین کی۔ اگر نسبت تماثل کی پائی جائے، اعداد مثبتات کے اندر نسبت تماثل کی، تو کسی ایک عدد کو لے لیں، پہلی طائفہ کا عدد لے لیں، دوسری کا لے لیں، تیسری کا لے لیں، کسی ایک عدد کو لے کر اصل مسئلہ اوپر اس کے ساتھ ضرب دے دیں تو مسئلے کی تصحیح ہو جائے گی۔ ضرب دینے سے جو عدد آئے گا اس کو کہیں گے یہ تصحیح ہے، اور اس میں سے تمام ورثاء کا حصہ بغیر کسر کے نکل آئے گا۔ مثال کے ساتھ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ مثلا فوت ہونے والا آدمی، اس کی 6 بیٹیاں ہیں، 3 جدہ اور 3 چچا ہے۔ جدہ سے مراد دادی نانی، اس میں بسا اوقات تعداد زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو وہ کبھی بتلائیں گے کہ 3 جدہ کیسے، بہرحال 3 جدہ ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، 3 جدہ ہیں اور 3 چچا ہے۔ اب بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو ملے گا 2/3 2/3، اور جدہ ان کو ملتا ہے 1/6، اور چچا جو یہ اسبا ہیں ان کو بچا ہوا ملے گا۔ تو مسئلہ بن جائے گا 6 پر، 6 میں سے بیٹیوں کو 4 آئے گا، جدہ کو 1 آئے گا، اور جو باقی بچا ہوا 1 ہے یہ چچا کو مل جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 طائفہ ہیں، 3 گروہ ہیں، بیٹیوں کا، جدہ کا اور چچا کا۔ کیا ان کی آپس کے اندر
تقسیم درست ہے، کوئی کسر تو نہیں آتی۔ جب ہم نے دیکھا کہ بیٹیاں 6 ہیں، حصہ ان کا 4 ہے، تو 6 بیٹیوں کو 4 پورا تقسیم نہیں آئے گا، اس میں کسر ہوگی۔ جب کسر آئی ہے تو ہم نے ان کے آپس میں نسبت دیکھی، رؤوس 6 ہیں اور سہام کا 4 ہے، 6 اور 4 میں نسبت دیکھی تو نسبت ان کے اندر توافق کی ہے، تو 6 کا وفق جب 3، وہ اوپر ہم نے چھوٹا سا 3 کر کے لکھا، یہ وفق ہے، اور اسی 3 کا نام اب ہم عدد مثبت رکھ دیں گے۔ اس کے بعد دوسری طائفہ جدہ، ان کی طرف آئے، جدہ کی تعداد 3 ہے اور حصہ ان کا 1 ہے۔ اب 3 جدہ کو 1 حصہ پورا تقسیم نہیں ہو سکتا، کسر ہوگی، تو ہم نے 3 اور 1 میں نسبت دیکھی تو نسبت تباین کی ہے۔ جب تباین کی نسبت ہو تو کل کا کل عدد باہر نکال لیتے ہیں، تو گویا کہ جدہ کا جو 3 عدد تھا یہ 3 عدد مثبت ہو گیا۔ اب تیسری طائفہ چچاؤں کی طرف آئے، تو چچا 3 ہیں، ان کا حصہ بھی 1 ہے، 3 چچا کو 1 حصہ مکمل تقسیم نہیں ہو سکتا، ان کے اندر بھی کسر واقع ہوئی۔ جب کسر ہے تو 3 اور 1 میں نسبت تباین کی ہے، تو 3 کا پورا عدد یہ عدد مثبت ہو گیا۔ اب بنات بیٹیاں جو تھی ان کا عدد مثبت ہے وہ بھی 3 ہے، جدہ کا بھی 3 ہے اور چچا کا بھی 3 ہے۔ اب ان تینوں کے درمیان ہم نسبت دیکھی، اب صاف ظاہر ہے کہ تینوں 3 ہیں، تو ان کے اندر نسبت جو وہ تماثل کی پائے گی۔ تماثل کا یہی معنی ہوتا ہے کہ 1 یا 2 سے زیادہ اعداد ہیں، وہ ان کے اندر مماثلت ہو، ایک ہی جیسے ہوں۔ جب نسبت تماثل کی ہو تو کسی ایک عدد کو لے لیں، خواہ وہ جو بیٹیاں ہیں ان کے عدد مثبت کو لے لیں، یا جدہ کے عدد مثبت کو لے لیں، یا چچا جو ان کے عدد مثبت کو لے لیں، اس ایک عدد کو اوپر والے مسئلہ 6 سے ضرب دے دیں۔ جب 3 کو 6 سے ضرب دیں گے تو یہ 18 حاصل ہوگا۔ اس 18 کا نام رکھیں گے یہ تصحیح۔ تصحیح کا مطلب یہ ہے اب اسے 18 میں سے جب ہم تقسیم کریں گے تو تمام ورثاء کے حصے بالکل بغیر کسر کے آ جائیں گے، گویا کہ فوت ہونے والے کی جائیداد کے ہم نے 18 حصے بنا دیے۔ اب 18 میں سے جب بنات کو بیٹیوں کو دیکھیں گے تو بیٹیوں کا چونکہ سہام ان کے حصے 4 تھے، تو اسی 4 کو وہ جس عدد کے ساتھ اصل مسئلے کو ضرب دی ہے یا 3 کے ساتھ، اسی کو سہام سے ضرب دی، 3 کو 4 سے ضرب دے دیں تو یہ 12 ہو جائے گا۔ اگر ویسے بھی 18 کا آپ 2/3 نکالے تو وہ بھی 12 ہی آنا ہے، لیکن ہم نے شارٹ کٹ طریقے سے بیٹیوں کا جو 4 حصہ تھا اس کو 3 کے ساتھ ضرب دے دی۔ اس 3 کا نام ہم رکھ دیتے ہیں جزء سہم، جو اعداد مثبتات میں سے تمام کو دے کر ایک عدد ہم نے مقرر کر لیا، یہ 3 جو یہ عدد ہے اس کا نام ہے جزء سہم۔ اس کو بیٹیوں کے 4 حصے سے ضرب دیا تو 12 آ گیا۔ جدہ کا 1 حصہ 6 میں سے آیا تھا، اس 1 کو 3 سے ضرب دی تو ان کا 3 آ گیا۔ ویسے بھی 18 کا چھٹا حصہ نکالے تو تب بھی 18 ہی، جو اس کا 3 ہی آنا ہے، تو لیکن ہم نے آسان طریقے سے جدہ کا جو سہم 1 تھا اس کو 3 سے ضرب دی تب بھی 3 آ گیا۔ جو چچا ہیں ان کا حصہ بھی 6 میں سے 1 آیا تھا، وہ 1 ان کا سہام تھا، سہم تھا، اس سہم کو 3 سے ضرب دے دی تو ان کا بھی 3 آ گیا۔ اب گویا کہ بیٹیاں 6 ہیں اور حصہ 12 ہے، تو ہر بیٹی کو 2 آ جائیں گے، اس کے اندر کوئی کسر نہیں ہے، پورا عدد آ جائے گا۔ جدہ 3 ہیں اور ان کے حصے بھی 3 بن گئے، ہر جدہ کو 1 مل گیا، اس میں بھی کوئی کسر نہ آئی۔ چچا 3 ہیں، حصہ بھی ان کا 3 ہے، ہر چچا کو 1 آ جائے گا، تو یہ بغیر کسر کے مسئلہ حل ہو گیا۔ گویا کہ پہلے ہم فوت ہونے والا اس کی جائیداد کے 6 حصے کیے تھے، اب 6 کے بجائے اس کے 18 حصے کر لیں گے، تاکہ اس کی جو حصہ ہارے کو وہ کسر کے بغیر آئے۔ تو مثلا فوت ہونے والے جو پلاٹ چھوڑا تھا، اس پلاٹ کے پہلے ہم نے 6 حصے کیے،
مثلا ہر ایک 3 مرلے کا 3 مرلے کے ہم نے 6 پلاٹ بنا دیے، تو اب اسی کے ہم 6 کی بجائے اس کے 18 یعنی ایک مرلے کے 18 جو ہے وہ پلاٹ بنا دیں گے، ان میں 18 میں سے 12 جو ہے وہ بیٹیوں کو دے دیں گے، ہر بیٹی کو 2 مل جائیں گے، یعنی ہر بیٹی کو 2 مرلے کا پلاٹ آ جائے گا، ہر جدہ کو 1 مرلے کا اور ہر چچا کو 1 مرلے کا آ جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے بغیر کسر کے ان کو حل کرنے کا طریقہ۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب ایک سے زیادہ طائفہ میں کسر آئے اور ان کے جو اعداد مثبتات ہیں ان کے اندر نسبت دیکھیں تو نسبت تماثل کی ہو، تو کسی ایک عدد کو لے کر اصل مسئلہ سے ضرب دیں تو جو حاصل ضرب آئے گا یہ تصحیح ہو جائے گی، اور اس تصحیح میں سے تمام کا حصہ بغیر کسر کے آ جائے گا۔ اسی طرح اگر مسئلہ اولی ہے تو اول کے اندر اسی طرح ضرب دے دیں گے، اصل مسئلے کے اندر بھی دے دیں گے اور اول کے اندر بھی ضرب دیں گے، باقی پورا طریقہ وہی ہوگا۔ قاعدہ نمبر 5 تصحیح کا وہ یہ ہے کہ اسی طرح ایک سے زیادہ ورثاء ہوں جن کے حصے میں کسر آئی ہے، جن کے حصوں میں کسر آئی وہ ایک سے زیادہ طائفہ ہیں، ان کے اعداد مثبتات نکالے جیسے کہ پہلے ہم نے نکالے ہیں۔ اعداد مثبتات نکالنے کے بعد پھر ان کے اندر نسبت دیکھی تو نسبت ان کے اندر تداخل کی ہو، پیچھے والے قاعدے کے مطابق تماثل تھی، یہاں تداخل ہو۔ تداخل کا معنی کہ چھوٹا عدد بڑے کو پورا تقسیم کر دے، تو ایسی صورت میں جو بڑا عدد ہوگا اس کو جوز و سہم بنا لیں گے اور اس جوز و سہم کو اصل مسئلے سے ضرب دے دیں گے۔ ضرب دینے سے جو حاصل ضرب آئے گا یہ تصحیح ہوگی اور اس میں سے تمام ورثاء کا حصہ بغیر کسر کے ان کو دیا جا سکے گا۔ اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوت ہونے والے کے ورثاء میں اس کی مثلا خامد ہے، 3 جدہ ہیں اور اسی طرح اس کی 9 بہنیں ہیں۔ فوت ہونے والے کے ورثاء میں خامد، اس کی 3 جدہ اور اس کی 9 ہمشیرہ 9 بہنیں ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خامد کو کیا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو خامد کو ہاف ملنا، نصف ملے گا، اور جدہ کو چھٹا حصہ 1/6 ملے گا۔ بہنیں ایک سے زیادہ ہیں اور کوئی مانے بھی نہیں ہے تو بہنوں کو 2/3 2/3 ملے گا۔ پہلی طائفہ کا نصف لینے والا دوسری طائفہ کے ساتھ مل جائے تو مسئلہ 6 بنتا ہے۔ 6 ہم نے اوپر اصل مسئلہ بنا دیا۔ اب اصل مسئلے کا ہاف نصف جو ہے وہ خامد کو ملنا ہے، وہ خامد کو ہم نے اس کے حصوں کے مطابق دینا چاہا تو خامد کو ملے گا 3۔ جدہ کو چھٹا حصہ ملنا ہے، جدہ کو ملے گا 1، اور بہنوں کو دیا 2/3، وہ ہوگا 4۔ اب ہم نے جمع کیا تو جمع کرنے پر یہ کل 9 حاصل ہو جائے گا، 3 خامد کا اور نہ یہ 8 ہو جائے گا، 3 خامد کا، 1 جدہ کا 4 اور 4 ہی بہنوں کا 8۔ اصل مسئلہ ہمارا 6 تھا اور اول اس کا 8 ہو گیا، یہ مسئلہ اول والا بن گیا۔ تو یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی آپس کے اندر تقسیم کے اندر کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے۔ خامد 1 فرد ہے، 1 کو 3 مل گئے، اس میں کوئی کسر نہیں ہے، اس کو بات کلیئر ہے۔ باقی جدہ جو دادیاں ہیں وہ ہے 3، حصہ ان کا 1 ہے، تو 3 کو 1 پورا تقسیم نہیں ہوگا، ان میں کسر آ گئی، تو 3 اور 1 میں ہم نے نسبت دیکھی، نسبت تباین کی تھی تو 3 کا 3 عدد مثبت آ گیا۔ اس کے بعد بہنیں جو ہے وہ 9 ہیں اور ان کا جو سہم ہے، حصہ جو ان کا وہ 4 ہے، 4 اور 9 کے اندر کسر ہے، تو نسبت دیکھی، نسبت کے اندر تباین ہے تو 9 کا 9 عدد جو ہے یہ عدد مثبت آ گیا، کیونکہ جب رؤوس اور سہام کے اندر نسبت تباین ہو تو کل کا کل جو رؤوس ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، وہی عدد مثبت ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا
کہ ان کے آپس کے اندر کون سی نسبت ہے. گویا کہ اس مسئلے کے اندر دو طائفہ میں، دو فریقوں میں کثر ہے، ایک جدہ اور دوسری بہنیں. تو جدہ کا جو عدد مثبت تھا وہ تھا 3، بہنوں کا عدد مثبت ہے 9. 3 اور 9 کے اندر نسبت دیکھی تو یہ نسبت تداخل کی ہے، کیونکہ 3 کا عدد 9 کو پورا پورا تقسیم کرتا ہے، یہ نسبت تداخل کی پائے گی. جب تداخل ہے تو جو بڑا عدد ہوگا یہ عدد، یہ جزء زحم بن جائے گا. اس بڑے عدد 9 کو اصل مسئلہ جو اوپر 6 تھا اس میں ضرب دے دیں گے. ضرب دینے سے جو حاصل ہوگا اس کو کہیں گے یہ تصحیح ہے. تو گویا کہ 6 کے ساتھ ضرب دیں گے تو اس کا 54 حاصل ہو جائے گا، یہ 54 اس کی تصحیح ہو جائے گی. اور مسئلہ چونکہ اولی تھا، اول 8 آیا تھا، تو اسی 9 کو جب 8 سے ضرب دیں گے تو یہ 72 آ جائے گا. پہلے ہمارا اصل مسئلہ 6 اور اول 8 تھا، اب اصل مسئلہ 54 اور اول 72 ہو گیا ہے. اب اس میں سے ہر وارث کو ہم حصہ دیں گے. تو جو زوج ہے، خامد ہے، خامد کو چونکہ یہ 3 ملے تھے تو اب اس کے 3 کو جو ہم نے جو سہم 9 نکالا اس سے ضرب دیں گے. 9 کو 3 سے ضرب دیا تو 27 یہ خامد کو آ گیا. یہ خامد کو گویا کہ نصف مل گیا ہے. جدہ کا ان کا سہام 6 میں سے 1 تھا، 1 کو 9 سے ضرب دیا تو ان کو 9 آ گیا. 9 میں سے ہر جدہ کو 3 آ جائیں گے. بہنیں 9 ہیں اور ان کا حصہ 4 ہے، تو 9 کو 4 سے ضرب دی تو ان کا 36 آ جائے گا. گویا کہ ہر بہن کو 4 آ جائے گا. تو اس طرح یہ مسئلہ جو بغیر کسر کے حل ہو گیا. اگر بغیر اور کے مختصر آپ اس کا دیکھنا چاہیں تو وہ بھی مثال ہم بنا سکتے ہیں. مثلا 2 مادری بھائی ہوں اور 8 پدری بھائی ہوں. 2 مادری بھائی اور 8 پدری بھائی. مادری بھائی جب 1 سے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو تیسرا حصہ ملتا ہے 1/3. اور پدری بھائی جو یہ اسبا بنتے ہیں تو مسئلہ 3 پر بنے گا. 3 میں سے 1 جو ہے وہ مادری بھائیوں کو مل جائے گا اور باقی جو بچا ہوا 2 وہ حقیقی بھائیوں کو ملے گا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر کسر تو نہیں ہے. جو مادری بھائی ہے وہ 2 ہیں، حصہ ان کا 1 ہے، کسر واقع ہوگی. 2 اور 1 میں نسبت دیکھی، نسبت متعین ہے. 2 کا 2 عدد باہر نکال لیا، یہ عدد مثبت. اس کے بعد حقیقی بھائی جب وہ ان کا تعداد 8 ہے اور حصہ ان کا 2 ہے. 8 بھائیوں کو 2 پورا تقسیم نہیں ہو سکتا، تو 8 اور 2 میں نسبت دیکھی تو نسبت اس کے اندر توافق کی ہے. تو 8 کا وفق 4 آ گیا، وہ اوپر ہم نے 4 لکھ دیا. اب 2 اور 4 یعنی پدری بھائی ان کا جو عدد مثبت ہے وہ 2 ہے، حقیقی بھائیوں کا عدد مثبت 4 ہے. 2 اور 4 میں نسبت دیکھی تو نسبت تداخل کی ہے. تداخل میں بڑے عدد کو اصل مسئلے سے ضرب دیتے ہیں. تو جب ہم نے 4 کو اوپر اصل مسئلہ 3 کے ساتھ ضرب دی تو یہ 12 حاصل ہو گیا. تو 12 میں سے اب پدری بھائیوں کو تہائی حصہ 1/3 نکالیں تو ان کو 4 آئے گا. اگر ویسے بھی ان کا جو 1 حصہ آیا تھا 3 میں سے، اس 1 کو 4 جو سہم سے ضرب دیں تب بھی 4 ہی آئے گا. اور اسی طرح 12 میں سے 4 پدری بھائیوں کو دینے کے بعد باقی 8 بچا وہ حقیقی بھائیوں کا ہے. اگر دوسرے ہمارے قاعدے کے مطابق دیکھیں تو چونکہ حقیقی بھائیوں کو 2 ملے تھے تو 2 کو 4 جو سہم سے ضرب دیں تب بھی 8 ہی آئے گا. اب یہ مسئلہ بغیر کسر کے ہے. جو پدری بھائی ہیں وہ 2 ہیں، حصہ ان کا 4، ہر ایک 2 لے گا. اور حقیقی بھائی 8 ہیں، حصہ بھی ان کا 8 ہے، ہر ایک کو 1 حصہ ملے گا. بغیر کسر کے یہ مسئلہ حل ہو گیا. تو اگر اول کے بغیر ہو تو اول کی ضرورت نہیں، اگر اول ہے تو پھر بھی دونوں صورتوں کے اندر تصحیح کا یہ طریقہ ہے. تو گویا کہ آج کے ہمارے درس کے اندر تصحیح کے 2 قاعدے بیان ہوئے. وہ تھے
کہ اگر ایک سے زیادہ افراد کے اندر کثر واقع ہو تو پہلے ان کا عدد مثبت نکالنا ہے، اعداد مثبتات کے اندر نسبت دیکھنی ہے، اگر تماثل کی ہے تو ان میں سے کسی ایک کو اصل مسئلہ سے ضرب دینی ہے، اگر تداخل کی ہے تو جو بڑا عدد ہو اصل مسئلے سے ضرب دیں گے، تو یہ دونوں صورتوں میں تصحیح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔